دیکھنا چاہیے کہ وقت ذبح ہم جب جانور گراتے ہیں تو عموماً ہمارے کسائی بھائی آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ تو خود کرتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے چھری اس کی گردن پر پھیرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسائی کہتا ہے آپ ہاتھ رکھ لیں، تو وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو جب ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پھر دونوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، لازم پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے، دونوں کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، دونوں ذبح کا عمل کر رہے ہیں۔ گو کہ اصل تو عمل کسائی کا ہے، آپ ہٹ بھی جاتے ہیں، ہلکا سا جب چھری چل جاتی ہے اتر جاتی ہے تو آپ ہٹ جاتے ہیں، لیکن وہ کسائی اس کو مکمل کرتا ہے، کیونکہ 3 رگوں کا کم از کم 3 رگوں کا کٹنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، تو 3 رگوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ اور چھری کا اہتمام ایسا رکھیں کہ وہ اچھی طرح شارپ ہو، اس کی دھار بہت اچھے طریقے سے لگی ہوئی، کیونکہ ایسی چھری کہ جس کی دھار صحیح طور پر نہ لگی ہوئی اور چھری کو ہم استعمال کریں تو یقیناً ہم جانور کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے جانور کو تکلیف دینے سے۔ عموماً ہوتا یہ ایک اور بات، اور انشاءاللہ ہم ظاہر سی بات ہے اگلا جمعہ بھی ہمیں مل ہی جائے گا، ہفتے کی میرے خیال عید ہے، ہفتے کی عید ہے، تو اور نماز کا وقت بتا دیں گا اناؤنس۔ تو جانور کو گراتے ہوئے اب وہ جو وہاں پر، کیونکہ ہمارے ہاں خود ساختہ جو ہے وہ ماہر بن جاتے ہیں لوگ، اور اپنی مہارت دکھانے کے لیے اور جانور کو گرانے کے لیے عجیب سے طریقے۔ تو بھائی میرے کوشش کرو کہ جانور کو گرانا ضرور ہے، لیکن جانور کو آپ احتیاط سے گرائیں، آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں کہ اس کو گراتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یا آپ کو اس کو بھی تکلیف سے بچائیں، اور جس رخ پر گر گیا ہے، جس رخ پر گری ہے آپ اس کو وہیں ذبح کر دیں، جس رخ پر گر گیا ہے آپ وہیں ذبح کر دیں، کیونکہ وہاں جو ماشاءاللہ سے دین کا بڑا علم رکھنے والے موجود ہوتے ہیں نا، تو وہ قبلہ رخ کرو، گھماؤ، آؤ، کھینچے چلے آ رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں جانور کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہو اس جانور کو، اسی جانور کو تکلیف دے رہے ہو۔ بھائی جہاں گر گیا ہے، بعض جانور دیکھیں چھوٹا جانور تو ہے، اس کو تو چلیں آپ گھما پھرا لیتے ہلکا سا، لیکن جو بھاری بھرکم جانور ہوتے ہیں وہ کہیں گر جائے تو اس کو موو کرنا جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہم جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمیں قربانی کا اصل مقصود حاصل ہو، قربانی کا جو اصل مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، اور یہ قربانی جیسے کہ ہمارے باپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم ان کی سنت اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا حکم جب آیا تو کسی بات کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب بتائیے اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی کہ آپ قربان کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تیار ہو گئے کہ اس کو قربان کر دیتے، اولاد سے کہا اولاد بھی تیار قربان ہونے کو، تو اللہ کی شان ہے، اس نے
اپنے حکم سے جو ہے وہاں پر ایک مینڈھا بھیج دیا، وہ مینڈھا ذبح ہو۔ لیکن یہ جو پیچھے جو پورا پروسیس ہے وہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میری اولاد ہے، اولاد کتنی عزیز ہوتی، ہلکا سا بچے کو کٹ لگ جائے، کوئی خراش آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے دل میں، ذرا سا وہ بیمار ہو جائے تو کس طرح لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہیں، تو میں اور آپ تو ہم پر تو وہ آزمائش نہیں آ رہی نا، میں اور آپ اپنی کن عادات کو قربان کرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں جھوٹ بولنا ترک کرنا کب شروع کروں گا؟ غیبت کرتا ہوں تو غیبت کو کرنا کب ختم کروں گا؟ میں کسی کی دل آزاری کرتا ہوں تو اپنے اس عمل کو کب ترک کروں گا؟ میں کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں تو اپنے اس عمل کو کب قربان کروں گا؟ جبھی تو قربانی کا مفہوم و معنی میری سمجھ میں آئے گا۔ میں اپنے نفس کو کب قربان کروں؟ میرا نفس جو مجھے گناہ کے کاموں کی طرف دھکیلتا ہے اور میں اپنے رب کے کرم سے بچ جاتا ہوں، تو میں اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اس کو نہ قربان کر دوں، اپنی خواہشات کو نہ قربان کر دوں، اپنے تکبر کو نہ قربان کر دوں، مجھے ان کو بھی تو قربان کرنا ہے۔ میرے اندر خدا نخواستہ حسد ہے تو میں اس کو قربان کر دوں، میں اپنی برائیوں کی طرف نظر کروں، اکیلے میں بیٹھوں، اپنی برائیوں کی جانب نظر کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ میں اللہ کے کرم سے میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں اللہ کے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے اعمال کی جانب توجہ نہیں کر رہا کہ اندر سے جو میرے یہاں پر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس خرابی کو میں نے کیسے دور کرنا، کس طرح اپنی اصلاح کا اہتمام کرنا۔ جب میں اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے طرز عمل کو بہتر کروں گا، تبھی تو میں رول ماڈل ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قریب قریب کے لوگوں کے لیے۔ میں کس طرح وہ میری شخصیت سے متاثر ہوں گے؟ بظاہر تو میں ان کے سامنے بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں نا، تو سب نے، میں نے اور آپ نے اپنی اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں میں ان خرابیوں کو بھی تو قربان کروں، اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی تو کوشش کروں کہ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کیا، ورنہ ہر سال بس ٹھیک ہے، مال ہے، دولت ہے، جانور لائے، ذبح کیا، گوشت تقسیم کیا، بس۔ اللہ کے احکامات ایسے تو نہیں ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ان کو روٹین کے طور پر اختیار کر لیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور جب ہم کسی کام کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ سوچنے کی کوشش تو کریں، اگر سوچیں گے ہی نہیں، اور بھی تو کتنے مسائل پر ہم غور و تفکر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اعمال جو میں نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان پر بھی تو غور اور تفکر کریں، سوچیں کہ میں کہیں کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہوں تو اپنے اس عمل کو ترک کروں، اپنے اندر چینج لاؤں، اپنے رویے کو چینج کروں، کس طرح تبدیلی لاؤں گا اپنے اندر، تو وہ تبدیلی میرے اور آپ کے اندر کوشش کرنے سے آئے گی، کوشش ہوگی تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم کے کرم سے
جو ہم سب کو توفیقات مل رہی ہیں قربانیاں کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے قربانیوں کو، ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قربانی کا معنی و مفہوم اور اس کا فلسفہ اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، عرض ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اگلا جمعہ، کیونکہ اس سے اگلے ہی دن عید ہے، اگر آپ لوگ مہربانی فرمائیں گے تو گزشتہ 2-3 جمعے سے جو ہم قربانی سے متعلقہ امور بیان کریں، ان امور کو ایک مرتبہ ہم پورا ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرم کرے گا، اللہ توفیق دے گا، توفیق وہی دینے والا ہے، بشرطِ زندگی و دستیابی میں حاضر ہوا انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ریوائز کر لیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جلدی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو اور مجھے اس علم دین کو سیکھنے کا موقع مل جائے جو میرے اور آپ کے ہی کام آئے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ قربانیوں سے متعلق احکامات اور امور ہیں، ہمیں ان احکامات اور امور کو اختیار کرنے میں مدد مل جائے، ہم اس علم دین کو سیکھ لیں اور سیکھ کے آگے بڑھائیں۔ پھر آپ کے سامنے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا۔ جب آپ دین کے علم کو سیکھ لیں گے تو پھر اب چاہے قربانی خریدنے کا عمل ہو، چاہے قربانی پیش کرنے کا عمل ہو، چاہے اس کے قربانی کے کس پر واجب ہو، واجب نہیں ہے، اس کا عمل ہو، وہ سب سے آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور ہونا چاہیے مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو تہوار اختیار کر رہا ہوں، ہر سال کر رہا ہوں اور گزشتہ کئی برس سے کرتا چل رہا ہوں، تو مجھے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم تو ہو۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔